لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیر صاحب کا شعر ہے، ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں. ہماری کیفیات تو اتنی پست ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو روز آسمان دنیا پر آ کر صدائیں لگاتا ہے، کوئی مانگنے والا میں عطا فرماؤں، لیکن ہم سوئے پڑے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہے. تو جو جتنے بھی میرے ساتھی تشریف فرمائے، بزرگ تو یقیناً رکھتے ہیں، جو بچے بھی تشریف فرمائے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے نچلے عالم اتلے عالم، سب سے گزارش ہے کہ یہ موقع ہے، یہ زندگی میں لمحات بار بار نہیں آتے، سانس کا کوئی بھروسہ نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. کسی کو کوئی بھروسہ نہیں کہ کوئی بوڑھا تو مرے گا یا کوئی جوان ہے تو وہ نہیں مرے گا. جس وقت آنا ہے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. حکم آنا ہے تو سر جھکا لینا ہے. اس وقت کوئی اقتدار، طاقت، پاور، پیسہ، کوئی چیز نہیں چلتی. اس وقت آنکھیں بند ہونی اور دنیا سے کوچ کر جانا ہے. اور جن پیاروں کے لیے زندگی ضائع کرتے ہیں وہی پیارے اٹھا کر 6 فٹ نیچے زمین میں دفن کر آئیں گے. اس وقت تمہارا نام بھی یاد نہیں رہے گا. اس وقت کیا ہوگا جی؟ مردے کو لے جاؤ، لاش کو لے جاؤ، باڈی کو لے جاؤ. تو اس وقت نام بھی نہیں رہا کرتا، اس وقت نام بھی مردہ پڑ جاتا ہے. اور اپنے پیارے، اپنے باپ کو، بچوں کو، اولاد کو، اپنے بھائیوں کو خود اٹھا کے دفنا کر آتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ حکم آئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں. اور مالک اگر کہے رکھنا ہے تب بھی ہم مجبور ہیں، رکھیں گے. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ کا خوبصورت انداز دیکھیں کہ کس طرح اپنے بندوں کو، اپنی امت کو مہربانی فرماتے ہیں. اے میرے بندے روزہ رکھ لے، تجھے ایوب علیہ السلام کے برابر ثواب ملے گا. کتنا پیارا انداز ہے. تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے حضور کی امت میں جگہ عطا فرمائی.